الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام کی بہت سی خوبیاں، بہت سے امتیاز میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے ہر شعبے، ہر معاملات میں زندگی گزارنے کے ایسے بہترین اصول بیان کیے ہیں۔ اگر انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ اس کی زندگی دین بن جائے اور اس کی زندگی خوشگوار بن جائے، دین و دنیا کی کامیابیاں اس کی حصے میں آ جائیں اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو خوشحال محسوس کرے۔ تو ہم نے ان اصولوں میں سے 3 اصول پہلے بیان کیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کیا کرے۔ سلام دراصل دعا ہے۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیوں سے بھر دیں گے۔ جب ہم اپنے اسے اوپر دیکھیں گے تو پھر حرص، لالچ یہ ہماری زندگی میں شامل ہوں گے۔ جب ہم اپنے سے نیچے میں دیکھیں گے تو ہمارے بہت سی گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ غمی ہو تو اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور صبر کریں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ خوشی ہو الحمدللہ رب العالمین۔ صبح سے شام تک بے شمار لمحات خوشی کے بھی آتے ہیں، غمی کے بھی آتے ہیں۔ یہ 3 اصول ہم نے بیان کیے تھے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے اور اس واقعہ وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت بلال چونکہ غریب بھی تھے، غلام سے آزاد ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، ایک کالی عورت کے بیٹے یعنی اس کی ماں کو طعنہ دے دیا۔ تو پھر انہوں نے شکایت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیوں کہی ہے؟ اس نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی اور غصے میں ان کے ماں باپ کو بھی گالی دے دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو زمانہ جاہلیت کی علامت ہے۔ آپ نے پھر اس کو سمجھایا۔ تو جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئی تو حضرت بلال سے کہا میں نیچے لیٹتا ہوں، میرے گال کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیجئے، یعنی انہوں نے عاجزی اختیار کر لی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص تکبر کو چھوڑے اور عاجزی اختیار کر لے، جب بھی کبھی زندگی میں جھگڑا ہو، حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اور دوسرے کو معاف کر دے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب یہ اصول اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ سے تلخی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، حق پہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ چند مہینے یا چند ہفتے اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ کسی نے تلخ بات کہہ دی، گالی دے دی، آپ خاموش ہو جائیں کہ جاؤ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا۔ بس اتنا جملہ کہنے سے آپ یقین جانیں اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ پر شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو زندگی میں شامل کر لیں کہ لڑائی جب ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں۔ آپ نے جب بھی کوئی معاملات اور زندگی کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں، آپ کے اندر تکبر یا نفس تکبر پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ کی پناہ اختیار کر لیں۔ اور لڑائی اور جھگڑے اور گالم گلوچ جب سب چیزوں میں آپ عاجزی اختیار کر لیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی خوشحالی آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے گھر والوں میں شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔